बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देखते हुए आपके साथ, हमारी टीम के साथ, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है द क्रिकेट फीवर इज़ ऑन। PTV स्पोर्ट्स पे आप जो है T20 मैच जो चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, इसको कहेंगे मैचेस का सिलसिला, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसका अभी इस वक्त मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करके अपना जो स्कोर है उसको सेट किया है और पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टीम पाकिस्तान। आपको मालूम है क्रिकेट के साथ तमाम स्पोर्ट्स बहुत बहुत हमारे लिए तो हमारे दिल के करीब हैं। पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं हमारे तमाम हीरोज़ जो हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन क्रिकेट के साथ हर किसी को एक जज्बाती वाबस्तगी होती है। जिनको नहीं भी समझ क्रिकेट की, लेकिन जब पाकिस्तानी शाहीन मैदान में आते हैं तो फिर दुआओं के लिए हाथ ज़रूर उठते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टीम पाकिस्तान, इंशाल्लाह ताला। और फिर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, किसी भी खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, तो कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ दुआ करनी चाहिए और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अच्छे की उम्मीद करने की, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है और जितने भी लोग लाहौर में मुकीम हैं वो इस बात से ज़रूर रिलेट कर सकते हैं कि एक दौर ऐसा था कि पाकिस्तान में, लाहौर में बिलखसूस, पंजाब की भी अगर बात करें, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अभी मैं सिर्फ लाहौर की अगर बात करूं, कि दिन कम पड़ जाते थे लेकिन फेस्टिवल्स का इनकाद किया जाता था। और मुझे आज भी याद है कि सुबह के वक्त स्कूल के बाद दोपहर को हम बुक फेस्टिवल जा रहे होते थे, उसके बाद किसी और फेस्टिवल जा रहे होते, शाम को म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता था, बड़ी मज़े की वॉक्स हो रही होती थी, अवेयरनेस के लिए वॉक्स हुआ करती थी, बड़ी थीम बेस्ड होती थी। मेरे वालिद साहब हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत एक्टिव रहे। हम माल रोड पे लोग जो हैं फैमिलीज़ वॉक्स अवेयरनेस के लिए बैनर्स पकड़ के और पुरअमन तरीके से, और बड़ा एक फैमिली माहौल फेस्टिवल किस्म का होता था। और फिर करते 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 वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है खो गई, और फिर सिक्योरिटी रीजंस ऑब्वियसली, फिर कोविड, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस जो है फेस्टिवल्स होना शुरू हो गए हैं। म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स की बात करें, बुक फेस्टिवल्स की बात करें, एक और ऐसा फेस्टिवल जो बड़े आला सतह का, और पाकिस्तान की बात करें तो थिएटर में अजोका थिएटर का एक बड़ा नाम, मुस्तनद नाम है और बहुत बड़े बाइज़्ज़त अंदाज से लिया जाता है। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त जो है अजोका का जो एक ड्रामा फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फेस्टिवल, उसका एहतमाम किया गया है। आज उसका सेकंड लास्ट डे है, और अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर के आसपास कहीं पे भी हैं लाहौर के आसपास, तो अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में अजोका थिएटर का आज फेस्टिवल का आगाज़ कल से हुआ है, लेकिन आज इसका सेकंड लास्ट डे और कल इसका लास्ट डे होगा। डोंट मिस आउट। बहुत सारे ममालिक जो हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके अदाकार इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात होती है। ये कल्चरल एक्सचेंज का एक बड़ा अनमोल मौका होता है। आप दूसरों से सीखते हैं कुछ, दूसरे आपकी मेहमान नवाजी, आपकी रिवायात, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ और आपके मुल्क से आपकी अच्छी यादें लेके जाते हैं, ये बड़ा अहम है। सो अजोका थिएटर, अजोका फेस्टिवल की बात करते हुए आइए चंद झलकियाँ आपकी नज़र। कमाल, सो अपीलिंग और मेस्मराइजिंग। और मैं आपको सच बताऊं, हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, और सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ की हद तक नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई कर रहे होते, सादिया अरशद साहिबा मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रिलेट करेंगी कि थिएटर में जाके अल-हमरा की एक अपनी बात है, अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत मुझे तो वो देख के ना सारी पुरानी एक यादें और सारी मेमोरीज जो है वो फ्रेश हो गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा मजा आता था। अच्छा,
میں ان میں سے تھی, میں اور ہماری جو فرینڈس تھیں, ہم نہیں سیٹوں سوٹوں پہ, ہم تو زمین پہ, ہاں بھائی زمین پہ سیڑھی کھڑے ہو کے بیٹھتے تھے, اور وہ زیادہ مزہ آتا اور تھا, وہ ہوٹنگ میں ہی کر رہی ہوتی تھی. قریب بیٹھتے تھے وہ زیادہ مزہ آتا تھا. اور آپ نے وہ جو ہوٹنگ والی بات کی تو وہ مجھے تو کہتے ہوئے بھی وہ لگتا ہے وہ والی میموریز یاد آتی ہے اسٹل. میں آپ کو بتاؤں تو مجھے لگتا ہے میں تو ابھی بھی ایسی ہوں, میں بھی ایسی, اور کونی مار کے کہنا بھائی یہ شور نہیں مچانا, اور شور آپ ہی اصل میں مچا رہے ہوتے تھے. فونڈ میموریز ضرور جائیے گا اس طرح کے فیسٹیولز میں. اچھا جی خواتین حضرات, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے, اور مجھے بڑا فخر اس بات پہ محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی وی جس طریقے سے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. میرے سامنے ایک ایسی خوبصورت مہمان شخصیت موجود ہے, 15 سال کی ہیں صرف, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے, لاہور میں یہ رہتی ہیں, اور گائیکی کا ان کو شوق ہے, اور تربیت حاصل کیسے کی, یہ شوق کیسے ہوا, پہلی بار ہماری مہمان بنی ہے, اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ان کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج فاطمہ. السلام علیکم. عروج, اتنی پیاری, اتنے پیارے بال میری بہن کے لگ رہے ہیں. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. ٹھیک ہے جی. بول لو, ہنس لو. اتنے پیارے دانت بھی اتنے پیارے ہیں بھائی, یہ بھی راز پوچھا جائے گا. پلیز بیٹھو. کیسا لگ رہا ہے اسٹوڈیو میں آ کے عروج؟ بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ جی بہت اچھا لگ رہا اچھا, ہم سب بڑے ہوئے ہیں پی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے, تو لیکن اب آپ پی ٹی وی میں جب آپ انٹر ہوئی ہو, کوریڈورز سارا کچھ دیکھ کے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے نا؟ یس. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے, آمین سم, اور بہت ترقیاں دے. آمین سم آمین, آمین سم آمین. بہن کی دعائیں ہیں بھائی, بڑی بہن ماں برابر ہوتی ہے. اچھا جی, اب یہ نہیں, میں ان کی ہی بہن ہوں, میں ہر کسی کی بڑی بہن ہی بن رہی ہوں, وہ کیا رہا ہے. یہ شیف نازش ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. نازش آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ہیئر کٹ میں. تھینک یو. اور آپ پہلے بڑی بہن میری ہیں. ہاں میں وہاں سب کی, میری کون ہے بڑی بہن؟ بھائی میں ہوں نا. ہاں بھائی یس پلیز, بڑی بہن مجھے بچا لو. اچھا جی نازش بتائیے کیا بننے والا ہے؟ اچھا, آج چونکہ سردی ہلکی ہلکی آنے لگ گئی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم باربیکیو کچھ ایسا کریں, تو میں کوئلہ کڑھائی بناؤں گی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ سیزن میں بہت زیادہ ویجیٹیبلز آئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میں ونٹر سیلڈ بناؤں گی, اور فروٹس بھی آئے ہیں, اور ہم ایک ڈرنک بنائیں گے جو کہ ہم امرود کے ساتھ بنائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا جی, عروج کو ہم نے ٹیسٹ کرانا ہے, عروج پاس نازش کو کریں گی تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے عروج؟ ٹھیک. اچھا جی عروج, آپ کی اجازت سے پھر سعدیہ ارشد صاحبہ کے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. 042992000628 ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اقرا ہیں حافظ آباد سے. السلام علیکم. اقرا کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک. اچھا جی, کیا جی شادی آپ سے بات کرنی تھی. کریے بات سعدیہ. جی 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 اقرا. میں اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا. جی بیٹا مجھے بتائیے ڈیٹ آف برتھ. 9 جون 2001. 9 جون 2001. 2001. ٹھیک ہے جی. شادی کب ہوگی اور کب تک ہو جائے گی؟ اوکے, تھینک یو سو مچ, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جی اچھا جی, سر 2025 کے سیکنڈ ہاف میں آپ کے لیے کچھ اچھے معاملات کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف میں جو بار بار کہتی ہوں اپنی کمپیٹیبلٹی بیٹا چیک کرانا, اور کوئی آپ کا سلسلہ کوئی چیز اگر خدا نخواستہ ہو کہ اس میں کوئی مسائل, کوئی رکاوٹ یا کچھ بھی آتا ہے تو اس کو میں اکثر کہتی ہوں کہ دل پہ مت لیجیے گا, تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کا کوئی رشتہ ہو کے ختم ہونا پھر دوبارہ سے اسی سلسلے کا کنٹینیوٹی میں آنا, اس طرح کے چانسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی کبھی بری بات نہیں ہوتی ہے. کوئی سلسلہ مسلسل چلتا ہے, رکتا ہے, چلتا ہے, رکتا ہے, کچھ اس طرح کا سیکوینس بنے گا. لیکن 2025 کے اپریل سے وقت شروع ہوتا ہے اور 2026 کے سپٹمبر تک یہ پورا ایک لمبا ٹینیور ہے جس دورانیے میں کوئی بھی رشتہ سلسلہ طے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. 042992000628 ہمارا نمبر ہے. اچھا عروج مجھے بتاؤ سنگنگ کا, اچھا اوکے آسما کمالیہ سے, پہلے آسما سے کر لیں بات, ہے نا, کر لیتے ہیں, بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم آسما. السلام علیکم سندر. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اچھا جی مجھے بتائیں کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. اوکے گڈ, بتائیں بھائی کا نام. میرے بھائی کا نام ہے بہاول شیر. سوری بہاول شیر. نام نہیں سمجھ رہی. بہاول شیر میرے بھائی کا. بہاول شیر, سخاوت شیخ. ٹھیک ہے, اوکے جی. جی جی اچھا جی, ڈیٹ آف برتھ ہو ایئر؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 فروری
2001। ओके, बिल्कुल ठीक है। आप पूछना कौन सी चाहेंगी? डेट है? 5 फरवरी 2001। जी, मैं इनके बारे में पूछना ये था कि वो ना सऊदीया जाना चाहते हैं, उनकी बहुत ख्वाहिश है कि वो सऊदीया जाए, तो क्या वो सऊदीया जा पाएंगे? किस और दूसरा ये सिलसिले में? पूछना था कि उनकी शादी कब होगी? किस सिलसिले में सऊदी अरब जाना चाहते हैं? कोई वैसे ही कोई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं? वो जॉब के लिए भी जाना चाहते हैं और अल्लाह ताला के घर की शहादत भी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक। जी, लाइव जवाब सुनिएगा। जी, अच्छा बेटा, ट्रैवल तो बिल्कुल मुझे नज़र आता है कि वो अगर ट्रैवल करना चाहते हैं या जिस तरह उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का रूहानियत के कोई सिलसिले में कोई जो भी वो उनका सिलसिला है, लेकिन वो कभी भी जाएं या कुछ भी सफ़र करें, इसको हम कहते हैं अपने मुल्क में, अपने बॉन्ड कंट्री में वापस आना। ठीक है। ठीक है, कुछ अरसे के लिए स्टे हो सकता है, कुछ अरसे के लिए जाना हो सकता है, वो बिल्कुल हो जाएगा। और ये इनके लिए अब से 1.5 से 2 साल बाद कुछ इस तरह का मामला आएगा। लेकिन 2023 में भी कुछ उन्होंने कोई अटैम्प्ट, कोई जाना या कुछ इस तरह से किया होगा, लेकिन इसको हम कहते हैं पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन, उनके मरकरी वीक है इनका, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम या कुछ ऐसा कोई मामला पहले भी आ चुका है। मेरा सजेशन ये होता है ऐसे सिलसिले में कि अपने डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, जो भी उनका सिलसिला है उसको ज़रा ठीक कर लें, दोबारा मामला बन जाए। बिल्कुल ठीक। जी, मुनीज़ा हैं अटक से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताइए कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। बिल्कुल ठीक। मुझे पहले बताओ, सर्दियों के कपड़े निकाल लिए कि नहीं? बहुत ज्यादा सर्दी है, मैंने अभी भी सही गर्म कोट पहने हुए हैं। अच्छा, बारिश हो रही है? नहीं, बारिश इतनी नहीं हो रही, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। अच्छा, बस अल्लाह ताला से दुआ है बारिश हो ताकि स्मॉग ख़त्म हो सके और बारिश बाइस से रहमत हो इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, बताएं जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, उनकी जॉब कब ओके, लगेगी? नाम बताएं भाई का। तैयब नूर अली शाह। सैयद तैयब नूर अली शाह। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 7 मई। 7th मंथ, जुलाई बना ना? 7 जुलाई। जी 7 मई। अच्छा, 7 अच्छा, डांटने की क्या जरूरत है। कौन सा सन? 7 मई 2000। ओके जी, क्या पूछना है? जॉब का? इनकी जॉब के बारे में मैंने पूछना है। ओके ओके, आपकी आवाज के डर से ना मैं भूल ही गई सवाल आपने क्या जॉब किया। अभी कर रहे हैं वो? थैंक यू। अच्छा, मेरा वैसे क्वेश्चन था कि जॉब अभी वो कर रहे हैं, तो जॉब मुझे लगता है कि वो भी, ये बच्चा कुछ कर रहा है, किसी सिलसिले में कोई काम अभी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और आगे जाके बेहतरी आनी है, तरक्की आनी है इसको। ठीक है, पिछले साल के यानी कि इसी साल के मई जून से कुछ डेवलपमेंट, कुछ बेहतरी है, वो भी इसी साल में आई है। इससे पहले शायद कोई प्रॉब्लम ही था ये बच्चा, और आगे जाके मज़ीद आ जाएगी। ये ना अपनी ज़िंदगी में कोई कोशिश कर रहा है कुछ बाहर जाने से रिलेटेड। इसका 12th हाउस को हम कहते हैं बड़ा स्ट्रांग है, आ जाएगा। थोड़ा सा और पेशेंस रखें, और अब से कुछ 3 साल बाद कुछ इसके लिए मामला तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अभी इंशाल्लाह। मुनासिब है, 3 साल बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जी। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है। अच्छा जी, मैं ज़रा अब अरूज से भी एक आधा सवाल, और सारी बात हमने इनसे भी करनी है। अरूज, सिंगिंग का शौक कब से हो, मुझे ये बताओ बेटे। मुझे बचपन से। अच्छा, बचपन से हर कोई कहता है, लेकिन बचपन में किस उम्र में? यानी 8 साल में, 9 साल में? 8 साल में। अच्छा, कैसे, क्या पहला किसको देखा या किसको सुना तो गाने का शौक हुआ? मैंने मैडम जी की गज़ल सुनी थी। मैडम नूरजहां साहिबा की, तो पीटीवी ही को देखा होगा या रेडियो पे सुना था? टीवी पे देखा? वो गज़ल नियत शौक भरने नियत से। शौक। ओके, बिल्कुल सही। फर्स्ट टाइम ये। फर्स्ट टाइम। ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो फिर आपने प्रैक्टिस की, शीशे के आगे खुद गुनगुनाना शुरू किया, क्या हुआ मुझे बताओ। यस, मेरे पापा जी को भी शौक था, ठीक है। तो मैं क्लास ले रही हूँ, उस्ताद सलामत साहब है। ठीक है, माशाल्लाह। अब आप तो सीख रहे हो क्योंकि हाँ वालिद जी। साहब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, जी। ऐसा ही है? हाँ जी। कैसा लगता है जब आप गाती हो और लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगा। है ना? यस। कभी यकीन सोचा था पहले जब स्टार्ट किया था कि अल्लाह ताला इतनी इज्जत देगा? हाँ, नहीं। नहीं, अभी तो और बहुत सी इंशाल्लाह मंजिलें हैं जो आपने तय करनी है। बहुत बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सादिया, थैंक यू। बच्ची में माशाल्लाह स्पार्क है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और समहाउ मुझे ऐसी फीलिंग है कि जिस तरह इसको हम कहते हैं जेमिनाई वाली हाँ। क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, जेमिनाई, कैंसेरियन, कुछ इसी इसमें आती है।
اور بہت زیادہ ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سم ٹائمس ہم کہتے ہیں خدا کی اللہ کی دین ہوتی ہے, اس میں انسان کی سم ٹائمس کوئی وہ نہیں ہوتی, لیکن آپ اس اپنی چیز کو جتنا نکھارو گی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اتنا ہی آپ پہ کرم کرے گا, رحمت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کے ساتھ دعائیں تو ہم سب کی ہی ہیں. اور آپ نے مجھے بھی سکھانا ہے, کیونکہ جب میں گنگناتی ہوں تو 10 بے سرے لگتا ہے مرد گا رہے ہیں. یہ کیا ہے, مجھے بین کیا ہوا ہے گھر میں کہ خبردار. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں کبھی گاڑی میں بھی گنگنائی, میرے بچے کہتے ہیں ماما رہنے دیں پلیز, آپ کیا کری, گانا خراب کر. انوشے آئی ہوئی ہے گاڑی میں گنگناؤں, انوشے پیچھے سے ٹھا مجھے مارتی, میں کہتی بیٹے کیا ہو, کہتی مجھے لگ رہا ہے آپ رو رہی ہیں, کیا ہوا ہے, صحیح ہے, تو اس لیے آپ نے مجھے سکھانا ہے. سعدیہ آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں دی نیو ٹیلنٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا پلیٹ فارم ویکنڈ ایٹ ہوم پہ عروج فاطمہ, بہت ساری کلیپ میں آ جائیے گا. رات دا جاگنا بہت مشکل, یا کوئی جاگدا پہرے دار راتی, یا کوئی جاگدا عشق دی تار والا, یا کوئی جاگدا دکھیا بیمار راتی. سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں, دل دے میں بوے کھولے نینا دیاں باریاں. سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں, دل دے میں بوے کھولے نینا دیاں باریاں. سجنا رات تیرا چنا پھوک دی, تیرے آوی چھوڑے آندی اگ چنا پھوک دی. تیرے بنا پونج کلی باغاں وچ پھوک دی, تیرے پیچھے روندیاں نے صدراں وچاریاں, دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں, دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. غماں دیاں راتاں دن لنگدے عذاب دے, غماں دیاں راتاں دن لنگدے عذاب دے. اکھی کتے لگے تینوں ویکھاں وچ خواب دے, رب کولوں منگی دی میں نیندراں ادھاریاں, دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں, دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں, دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں.
जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वीकेंड एट होम की लाइव ट्रांसमिशन पीटीवी लाहौर सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त अब हमारी टीम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। आप लोगों के बिल्कुल नाम यस शामिल थोड़ी देर में इंशाल्लाह किए जाएंगे। कार्ड वहाँ से यहाँ तक जैसे ही आएगा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मैंने देख लिया है, तो आपको फिर नाम शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ़ नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं अरूज फातिमा। शी इज़ अ न्यू इमर्जिंग टैलेंट। अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने हमेशा यंगस्टर्स को, और यंगस्टर्स भी नहीं, मैं अपने जुमले की लफ्ज़ की इस्लाह करते हुए, जो भी अफराद हैं जिनमें कोई ना कोई टैलेंट है, उनको हमेशा जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अरूज, वेल डन, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा गाया। मैडम को आपने अपने अंदाज से ट्रिब्यूट पेश किया। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा जी, नाउ ख़वातीन और हज़रात, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, और मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगती है, हम जब, और म्यूज़िक ज़रा बंद कीजिएगा थोड़ी देर के लिए, हम जब अपने प्यारे मज़हब इस्लाम को देखते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, ज़िंदगी गुजारने का तर्ज, ज़िंदगी गुजारने का सलीका हमें हमारे मज़हब ने सिखा दिया है। इसमें ख़वातीन के जो हकूक़ हैं, ख़वातीन को जो आज़ादी हासिल है, एक बैलेंस के साथ, एक मियाना रवि के साथ, जिस अंदाज से, और फिर एक लड़की या एक औरत जब माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी गई, तो इससे बड़ा मर्तबा, रुतबा एक औरत को इससे बढ़कर क्या मिल सकता है। इससे आप एक औरत के स्टैचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम जब अपने माशरे में देखते हैं, हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, ख़वातीन जिस उम्दगी के साथ हर एक फील्ड में काम कर रही हैं, यकीन जाने वी ऑल टेक सो मच प्राइड, क्योंकि यही वो लड़कियां हैं, यही वो ख़वातीन हैं जो हमारे मुल्क की भाग दौड़ और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करी हैं। एक ऐसी मिसाल हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जिस तरीके से आगाही, शऊर बेदार माशरे में करना, अपने खूबसूरत अंदाज के ज़रिए, अपनी शाइस्तगी के साथ और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। सो वी हैव विद अस नन अदर देन कंवल चीमा साहिबा। शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। अच्छा ना कंवल, हम ज़रूर ये बात करते हुए, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, एक ऐसा टॉपिक मुझे ऐसा लगता है हर कोई ज़रूर रिलेट कर सकता है कि हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, उसके परस्यूट की बात करते हैं। सादा ज़बान में अगर हम कहें कि हम अपने जाने के बाद, जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी हमारी लिखी हुई है, इम्तिहान है, इस इम्तिहान में पास हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं कहती हूँ डिस्टिंक्शन तो खैर बहुत दूर की बात, लेगेसी हम क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे, कि माशरा उसको फॉलो कर सके, हमारी कोई अच्छे अल्फाज में हमारी याद आ सके लोगों को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी डिफरेंट दौड़ें होती हैं। हर इंसान किसी ना किसी दौड़ के पीछे पड़ा हुआ है, जिसे हम परस्यूट कहते हैं। कभी वो पैसे की दौड़ होती है, कभी वो शोहरत की दौड़ है, तो कभी वो कोई माँ है जो बच्चों के पीछे, बच्चे उसकी ज़िंदगी का पूरा जो है वो निचोड़ है। तो ये डिफरेंट दौड़ें लोगों ने लगाई हुई हैं। तो एक्सीलेंस की भी दौड़ होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई वो किसी से कम्पीट नहीं कर रहे, वो अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड पे उतरना चाहते हैं, और वो एक्सीलेंस के पीछे दौड़े होते हैं कि बेहतर से बेहतर अपने आप को कैसे करें, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी, एक बड़ी नोबल दौड़ है। मगर उससे भी जो नोबल दौड़ है मेरा ख्याल में ज़िंदगी में, वो है ये परस्यूट की दौड़। ये दौड़ के परस्यूट ऑफ इम्पैक्ट, बिल्कुल इम्पैक्ट की दौड़, कि आप दुनिया में अगर आए तो क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या पर्पस है आपकी ज़िंदगी का, और आप क्या ऐसा काम करके छोड़ के जा रहे हैं जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, जो कि दुनिया को कुछ थोड़ा सा बेहतर छोड़ जाए, बिकॉज यू केम इनटू इट, बिकॉज क्योंकि आप आए इस दुनिया में, उस वजह से दुनिया थोड़ी सी बेहतर हो जाए आपकी वजह से। बिल्कुल सही। मैं सवाल सोच रही थी जब आप अभी गुफ्तगू कर रही थी कि एक ऑब्वियसली इंस्पिरेशन इंसान की अपनी ज़िंदगी भी एक होती है। अब आपको हम जब देखते हैं हर शोबे में बड़ी उम्दगी के साथ, आपकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें, प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी, एंड इंटरनेशनली यू गॉट दैट एक्सपोजर, बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज रहीं। सो ये सारा आपको कैसे इसने मुतासिर किया, और आपकी ज़िंदगी पे इसके क्या पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट आया? देखिए, मैंने आप ठीक कह रही हैं कि जब मैं बाहर थी और एक बहुत अच्छे ओहदे पे थी और अच्छा कमा रही थी, तो मैंने उस वक्त ये सोचा कि क्या ये मेरा ख़त्म है अब, मतलब क्या ये मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, क्या वो अचीव कर लिया है, और अगर मैं इसी तरह जब मेरी ज़िंदगी का एंड होगा, और वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, तो आप क्या सोचेंगे कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे देखूंगी तो क्या मैं सेटिस्फाई होंगी,
کیا مجھے یہ لگے گا کہ جو میں اس دنیا میں کرنے آئی تھی وہ میں نے کر لیا, گیون کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دے دیا ہے. اللہ نے مجھے جو بھی جو اللہ نے مجھے عقل دی, اسکل دیا, پوٹینشیل دیا, دولت دی, کیا وہ سارا کچھ استعمال کر کے میں نے وہ اچیو کر لیا ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا؟ تو وہ اس کا جب یہ بندہ کڑوا سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہے تو اکثر اس کا جواب جو ہے وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا. ٹھیک. اور مجھے بھی جو جواب ملا وہ مجھے اچھا نہیں لگا, بیکاز مجھے یہ لگا کہ اللہ نے جو مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو میں اس کے پوٹینشیل پہ استعمال کر کے آئی ایم ناٹ گیونگ بیک. میں اپنے لیے تو کر رہی ہوں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں تھوڑی سی چیریٹی کر دوں تو بس میرا فرض پورا ہو گیا. تو مجھے لگا کہ ایسا نہیں ہے اور اس سے زیادہ مجھے کچھ کرنا چاہیے زندگی میں. اور بس وہ ایک سوچ میرے ذہن میں جو ہے وہ پلنا شروع ہو گئی, اور پلتے پلتے کچھ عرصے بعد وہ بہت تنگ کرنا شروع ہو گئی مجھے کہ نہیں آگے جب جاؤں گی تو کچھ آگے پوچھا جائے گا, اور جب وہ پوچھا جائے گا تو میں شرمندہ نہ ہو جاؤں, جواب شاید نہ دے سکوں اپنے اللہ کے آگے, جواب شاید نہ دے سکوں کہ مجھے آپ نے اتنا کچھ دیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. صحیح. کیونکہ دیکھیں ہماری زندگی اگر سوچا جائے تو کروڑوں سالوں کی زندگی ہے. ٹھیک. کروڑوں سالوں کی زندگی ہے, اس میں دنیا میں ہم تھوڑی سے عرصے کے لیے آتے ہیں, بالکل تھوڑے سے عرصے کے لیے. اور ایک دعا تھی جو قرآن میں بھی آتی ہے, حضرت سلیمان کی دعا تھی. وہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اس طرح کی بادشاہت دے جو کہ نہ تو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو دی ہو, نہ مجھ سے بعد کبھی کسی کو دے. تو جب میں نے یہ پہلی دفعہ دعا سنی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ ایک پیغمبر ہے اور ان کی دعا اتنی دنیاوی. مطلب دیکھیں نا, آپ سوچیں کہ مجھے ایسی بادشاہت مل جائے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی ہو کبھی, تو مجھے ایسے لگے بڑی دنیاوی سی دعا ہے. مگر جب انسان اس کو ذرا ڈیپتھ میں دیکھتا ہے, سوچتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا وہ اصل میں مانگ رہے ہیں, تو وہ اللہ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ ان کے لیے, ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے انہیں کیا صلاحیتیں دی ہیں, اور وہ اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ وہ اگر انہیں اس طرح کی بادشاہت مل جاتی ہے تو وہ دنیا میں اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑ کے جا سکتے ہیں, دنیا کو ایسا چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے جانے کے بعد کئی صدیوں تک اس کا ثواب, اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے, جتنا وہ اپنی زندگی میں اچیو نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک, بالکل 70-80 سال جتنی بھی زندگی ہے اس میں انسان اتنا اچیو نہیں کر سکتا, مگر اس کے بعد زندگی میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا کر جائے جو کہ اسے بہت کئی سو سالوں تک اس کا ثواب آتا رہے. یہی حضرت سلیمان کی دعا کا نچوڑ بھی تھا. بالکل ٹھیک. آپ کی بات جو ہے نا دل کو لگ رہی ہے اور اس میں بڑی گہرائی ہے, ڈیپتھ ہے. اینڈ بینگ ویری آنیسٹ, جتنے لوگ جانتے ہیں مجھے, یعنی میں بڑی سچی بات ضرور کرتے ہوئے سرسری گفتگو نہیں, یو ریئلی مین ایچ اینڈ ایوری ورڈ, کہ جیسے خود تجربہ کچھ ایسا ہوا ہے اور ذاتی زندگی میں تجربے کی بنیاد پہ ہی انسان سیکھتا ہے, گر کر ٹھوکر کھاتا ہے, دوبارہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے انسان کو کہ وہ اور ہمت پیدا کر کے دوسروں کو متاثر کر سکے. آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے؟ جی, میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ میرا سفر جب مجھے یہ احساس آنا شروع ہو گیا اور پھر تنگ کرنا شروع ہو گیا, تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اب میں کچھ مجھے کرنا ہے. مطلب یہ کارپوریٹ لائف, اس میں میں ایک وی پی بن جاؤں گی, پھر سی لیول پہ آ جاؤں گی. ایک بڑی کمپنی تھی $214 بلین کی جس میں اس وقت تھی. تو اس وقت پھر کچھ عرصے بعد سوچنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا, میں نے اپنا وہاں سے MBA بھی کر لیا باہر سے, تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے پاکستان واپس آنا چاہیے اور مجھے پاکستان آ کے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو کہ پاکستان میں کچھ بہتری, پاکستان سے شروع کر کے پھر دنیا تک ایکسپینڈ ہو. تو ایک ایسا آئی کیم بیک ٹو پاکستان ان 2020, اور پھر یہاں پہ آ کے ایک ایسا پلیٹ فارم سٹارٹ کیا جو ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے, مگر وہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارم جو ہے وہ جو سوشل فلنتھروپک امپیکٹ ہے, مطلب جتنی چیریٹی اور ہوتی ہے پاکستان میں, جتنا بھی سوشل فلنتھروپک امپیکٹ ہے, اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو اس میں شفافیت لے آیا, اس کے اندر ویزیبلٹی, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی, اس کے اندر ایز, سمپلسٹی, کنوینئنس. کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی یہ کرتی ہے, ٹیکنالوجی جب کسی بھی سیکٹر کے اندر آ جاتی ہے, آپ نے دیکھا ٹیکسی سیکٹر کے اندر آئی, ہاسپٹیلٹی کے اندر آئی, جب ٹیکنالوجی کسی سیکٹر کے اندر آ جاتی ہے تو اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے, ڈیجیٹلائز کر دیتی ہے, اس سیکٹر کو بہت زیادہ آسان کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ دیکھیں پاکستان میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے, ٹرو, $2 بلین سے بھی زیادہ کی چیریٹی ہوتی ہے, اور جو ہماری بیگنگ انڈسٹری ہے وہ تو مطلب پتہ نہیں کتنے $40 بلین کی ایک ابھی رپورٹ آئی تھی ریسنٹلی, اس میں بتایا گیا اتنی ہے, مگر غربت ادھر کی ادھر ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیکنالوجی کے تھرو سسٹمیٹکلی
اس پاورٹی کو ایراڈیکیٹ کیا جائے, اس غربت کو ختم کیا جائے سسٹمیٹکلی. جو نسل در نسل غربت پاکستان میں چلتی ہے اس کو کس طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے, شفاف طریقے سے, ٹیکنالوجی کے تھرو جس میں سب کو ہر کچھ نظر آ رہا ہے, اس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. تو مائی امپیکٹ میٹر از ناؤ, اس میں پاکستان کی جو ساری بڑے ادارے ہیں, این جی اوز ہیں, الخدمت ہے, اللہ والے ٹرسٹ, جتنے بھی ادارے ہیں 70-80 ادارے پاکستان کے اب اس میں آ چکے ہیں. بلکہ نیکسٹ منتھ اچھا اس میں پھر ہم اگر آپ نے کسی کو بھی راشن دینا ہے, آپ صرف اس کا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے اس کو راشن کا ڈیجیٹل واؤچر دے, اپنے گھر کے قریب جا کے ایس ایم ایس دکھائے گا, اس کو اتنے کا راشن مل جائے گا. بالکل ٹھیک. کسی کی آپ نے اسکول کی فیس دینی ہے, آپ اس کے صرف شناختی کارڈ نمبر ڈالیں, اسکول پہ ڈائریکٹلی فیس چلی جائے گی. ٹھیک. اس بچے کی اٹینڈنس رزلٹ بھی آپ کو اپنی ایپ میں نظر. سو اٹس این ایپ بالکل جو کہ اینڈ ٹو اینڈ آپ کسی چیز کو ایک کلک کے تھرو, جیسے آپ فوڈ پینڈا پہ اپنا کھانا آرڈر کرتے ہیں, اسی طرح اس ایپ پہ آپ ایک کلک کے تھرو کسی کو بھی راشن دے سکتے ہیں, ایجوکیشن کے پیسے دے سکتے ہیں, آپ کسی کو ووکیشنل ٹریننگ اسپانسر کر سکتے ہیں, آپ کسی ادارے کو, پاکستان کے کسی بڑے ادارے کو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیسے دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں نے یہ وٹنس خود بھی کیا, میں نے دیکھا ہے جو لوگ, اور خواتین حضرات یہاں پہ یہ ضرور بتاتے ہوئے ہمارے سامنے قبل از اے آئی تھنک اے ریمارکیبل ایگزامپل, اور بھی جتنے لوگ کام کریں انفرادی سطح پہ, ہم دوسرے اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, حکومتی سطح پہ ہر کوئی اپنی اپنی سطح پہ بہت اقدامات کر رہا ہے, لیکن انفرادی سطح پہ میں اور آپ باشعور اور ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے بھی ایک پازیٹیو چینج معاشرے میں لا سکتے ہیں اگر ہم لانا چاہیں, اور الحمدللہ صرف اس کو چینلائز کرنا پراپر طریقے سے بہت ضروری ہے. اگین یہ کہتے ہوئے بڑے فخر مان کے ساتھ کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ چیریٹیبل کنٹریز, الحمدللہ بڑا جذبہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں میں, صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں ضرور آپ سے میں یہ جانتے ہوئے ایک اطمینان اور تسکین اور سکون جو محسوس ہوتا ہے, یہ میرا ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا لیکن ہے اسی سے لنکڈ, کہ جب آپ حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی یہ کوشش ہے, ہم کہاں کہہ سکتے کہ اس امتحان میں وہ جو اطمینان اور سکون, اور کوئی ایسی اگزامپل آپ کے سامنے آئی ہو جس نے آپ کو اور موٹیویٹ کیا ہو. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک اسٹڈی ہوئی تھی اور یہ ڈالائے لاما اور اس کے کافی بڑی اسٹڈی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہیومن بینگز ہیں ان کا جو ایک ہیپینس کا لیول ہوتا ہے, ایک بیس لیول ہوتا ہے. اچھا اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی ٹریجڈی آ جائے, لیٹس سے آپ کا بہت کوئی نیئر اور لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی, تو آپ کا جو بیس ہیپینس لیول ہے اس سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک, کچھ عرصے کے لیے کم ہوتا ہے اور ایونچولی پھر اسی بیس لیول پر آ جاتا ہے. لیٹس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی خوشی آ گئی, آپ کو بہت بڑی نوکری مل گئی, آپ کو آپ کی بہت جس کو پسند کرتے تھے اس سے آپ کی شادی ہو گئی ایکسیکٹرا, بہت کوئی بڑی خوشی مل گئی, تو جو آپ کا بیس لیول آف ہیپینس ہے اس سے آپ کی ہیپینس اوپر چلی جاتی ہے, مگر کچھ عرصے بعد دوبارہ ادھر ہی آ جاتی ہے. تو مطلب یہ جتنے ایونٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بیس لیول آف ہیپینس کو انسان مینٹین کرتا ہے. جب کوئی برا ایونٹ ہوتا ہے اس سے نیچے جاتی ہے, پھر اس وقت اتنی ہو جاتی ہے. کوئی بہت اچھا ایونٹ ہوتا ہے اس سے اوپر جاتی ہے, پھر اتنی ہو جاتی ہے. مگر ایک صرف ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے بیس لیول آف ہیپینس کو انکریز کر سکتی ہے, صرف ایک ایسی چیز ہے, اور وہ ہے کسی دوسرے کے کام آنا. یہ احساس, یہ اسٹڈی کہتی ہے, میں نہیں کہتی, یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ ایک احساس کہ آپ نے کسی دوسرے کی زندگی میں یا دنیا میں کچھ ایسا کام کر دیا جو کہ لوگوں کو, آپ ایک مشن چھوڑ گئے جو کہ دنیا کو, جس نے کچھ بہتر کر دیا, جس نے لوگوں کی زندگی کو امپروو کر دیا, تو آپ کی جو آپ کی اپنی, اس کسی اور کی نہیں, آپ کی اپنی جو بیس لیول ہیپینس ہے وہ اس کا لیول ہی انکریز ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خواتین حضرات مجھے یہاں پہ یہ کہہ لینے دیجئے بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہ جو عبادات ہیں وہ انسان کی ذات کی حد تک محدود ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ ایک فرض ہے, یہ ایسے فرائض ہے جن کو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم نے پورا کرنا ہے. پھر وہاں پہ زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے, وہ بھی ہم پہ فرض ہے. لیکن دوسروں کی مدد کرنا اور فرض سمجھ کے نہیں, اس نیت کے ساتھ کہ آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا چاہتے ہیں, یہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے انسان کو جو اطمینان اور سکون دیتا ہے, میں سمجھتی ہوں دنیاوی لحاظ سے اور آپ کو سکون کہیں مل نہیں سکتا. ایسا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی. ہمارے پاکستان میں ینگ آبادی بہت زیادہ ہے, اور یہ ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی ہے. پوری دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ ایج کر رہی ہے. صحیح. پاکستان کی پاپولیشن جوان ہے اور بہت بڑی پاپولیشن بھی ہے. تو میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اپنا پرپس ڈھونڈیں, لائف کا پرپس کیا ہے. اور پرپس ڈھونڈنے کے لیے ایک جاپانیز کانسیپٹ ہے ایکیگائی کے نام سے. اوکے. یہ ایکیگائی جو ہے یہ کانسیپٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو
اپنی زندگی میں پرپس ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ یہ 4 چیزیں کمبائن کریں. اچھا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں کہ آپ کو محبت کس چیز سے, سم تھنگ یو لو, جو آپ کا پیشن ہے. پھر سم تھنگ یو گڈ ایٹ, آپ کون سا آپ کا اسکل ہے جو کہ آپ کو آپ کر سکتے ہیں, آپ بہت اچھا طریقے سے کر سکتے ہیں, دیٹس یور ووکیشن. پھر سم تھنگ دیٹ یو کین بی پیڈ فار, کہ آپ کو کون سی چیز آپ کریں گے تو اس کا آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹس یور پروفیشن. اینڈ دین سم تھنگ دیٹس گڈ فار دا ورلڈ, کہ جو آپ کریں گے تو آپ دنیا کو بہتر کر رہے ہیں, دنیا میں کچھ اچھا چھوڑ رہے ہیں, دیٹس یور مشن. تو ایکیگائی یہ کہتا ہے کہ وہ چیز ڈھونڈیں جو ان 4 چیز کو کمبائن کر دیں, ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ اس میں اچھے بھی ہوں, آپ کو وہ چیز پسند بھی ہو, آپ اس کو وہ چیز کرنے کے لیے آپ کو پیسہ بھی مل سکتا ہو, صحیح, اور وہ چیز دنیا کے لیے بھی اچھی ہو. بالکل. مطلب کہ اگر آپ جو ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے یہ سوچ کے کہ بھائی مجھے میڈیکل سائنس بہت پسند ہے, مجھے انیٹمی بہت, مجھے ہیومن انیٹمی کو میں سمجھ سکتا ہوں یا سکتی ہوں, اور مجھے جو ہے وہ یہ کرنا بھی آتا ہے, آئی ایم گڈ ایٹ دس اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس, اللہ کی خاطر میں کر رہا ہوں, مجھے انسانیت کی مدد کرنی ہے, تو وہ سب سے اچھا ڈاکٹر بنے گا کیونکہ اس کو پسند بھی ہے, اس کو آتا بھی ہے, دے کین بی پیڈ فار اٹ ایز ویل, اٹس گڈ فار دا ورلڈ. تو آپ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اپنا ایکیگائی ڈھونڈنا چاہیے, اینڈ دین میک دیٹ یور پرسیوٹ. بالکل صحیح, بیکاز دیٹ ول بی دیئر پرسیوٹ آف امپیکٹ, وہ ان کا پرسیوٹ ہو جائے گا امپیکٹ. بالکل صحیح, وہ ایک مقصد ہوگا زندگی کا جینے کا. واٹس نیکسٹ فار یو, آپ کیا فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ سرسری سا لفظ لگتا ہے لیکن جب اس قسم کا کام کیا جا رہا ہو, ایک کاز کے تحت کیا جا رہا ہو, تو پھر بڑے بڑے انسان کے پلانز ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو مائی امپیکٹ میٹر ہے, ابھی ہم نے اس کو پاکستان میں پائلٹ کیا, یہ بہت آسان کر دیتا ہے, موٹیویشن لے آتا ہے ان ہیلپنگ ادرس. ایک ٹیک پلیٹ فارم آ گیا, مطلب اس کو ایپ اسٹور پہ, گوگل پلے اسٹور پہ جا کے مائی امپیکٹ میٹر سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ایک ایسا پلیٹ فارم آ گیا جس کے تھرو آپ کسی کی بھی مدد ایک کلک سے کر سکتے ہیں. اب ہم نے سوچا کہ یار ہمارے پاس اتنی ساری NGOs آ گئی, ہمارے پاس اتنا کچھ آ گیا ایک ہی پلیٹ فارم میں, ٹیکنالوجی میں. ہم نے سوچا کہ یار اب اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے اٹھاتے ہیں, ایک ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں, اور اس کو سارے مل کے, سارے ادارے مل کے, سب لوگ مل کے, کارپوریٹس, انفلوئنسرز, بلاگرز, میڈیا شیڈیا, سب کو ملاتے ہیں اور وہ مسئلہ سالو کرتے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے وہ یہ کرنے لگے ہیں. ابھی دسمبر میں ہم نے تھیلیسیمیا اٹھا لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جس کو تھیلیسیمیا ہوتا ہے اپنا خون نہیں بنا سکتا. بالکل ٹھیک, اور ہر 2-3 ہفتے بعد انہیں خون لگتا ہے, اور یہ بیماری جو ہے اس پہ اب خون بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. بالکل صحیح, خون کی جو بوتل ہے وہ اچھی خاصی مہنگی آتی ہے, ان کی دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں, اور یہ پیدائشی بیماری ہوتی ہے, پیدائشی اور جینیٹک. تو ایک تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور لوگوں سے کہوں گی کہ دیکھیں دنیا بہت ایڈوانس کر گئی, سائنس بہت آگے چلی گئی, اور یہ سائنس کہاں سے آئی؟ اللہ نے ہی علم دیا نا انسان کو. اب ایسے ملک سعودی عربیہ ہے, سعودی عربیہ میں نکاح رجسٹر ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ نہ دیکھ لیں کہ جو جن دو لوگوں کی شادی ہونے والی ہے ان کی جینیٹک پروفائلنگ نہ کر لیں, اور وہ یہ نہ دیکھ لیں کہ کوئی جو آنے والے بچے ہیں ان میں کوئی مہلک بیماریاں تو نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. تو پاکستان میں بھی یہ لا پاس ہو چکا ہے کہ لوگ اپنی جینیٹک پروفائلنگ کرا کے یہ دیکھ لیں شادی سے پہلے, کیونکہ یہ جینیٹک بیماری ہے. بالکل ٹھیک. اور پاکستان میں یہ جینیٹک بیماریاں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. اب تو ایک تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ بھئی تھیلیسیمیا کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہماری جو کزن میرجز اسپیشلی ہوتی ہیں, شادی سے پہلے صرف اپنا ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں میں کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ٹھیک, کیونکہ دیکھیں یہ اگر جس بچے میں یہ بیماری آ گئی, اس بیچارے کی کیا زندگی, ساری زندگی اسے خون لگنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ خون کے بغیر جی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. تو ہمارے ملک میں ہر مہینے 17-18 بچوں کو یہ ضرور بیماری ہوتی ہے, اور اس وقت 1-1.5 لاکھ بچوں کو بیماری ہے. ایک بچے کا جو خرچہ ہے سال کا وہ تقریباً 7 لاکھ ہے. تو 16-17 ارب روپے چاہیے ہر سال تاکہ کوئی بچہ مرے نہ اس بیماری سے, بیکاز آف لیک آف فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے. تو ہم نے سوچا دسمبر پورا سب اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں, اس کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ تھیلیسیمیا پاکستان میں ایک تو نہ ہو, اور جن لوگوں کو ہوا ہے کوئی بھی 2025 میں اس سے نہ مرے بیکاز آف لیک آف فنڈز, کیونکہ پاس فنڈز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے اس وقت اس پہ میں فلی فوکس. بالکل, اور ہم آپ سب کے ساتھ, آپ کی کاز کے ساتھ. آپ کا کاز نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے, اور معاشرے کی بحالی کے لیے بات کرنی ہے.
फ्लरिशमेंट की बात करनी है तो मैंने आपने हम सब ने मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ के उसको पूरा करना है। और हमारे सामने ये एक ऐसी खूबसूरत मिसाल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर। आपने अभी तक अगर इनकी लाइव सुनी हो, अभी मैंने इनकी थोड़ी सी आवाज़ सुनी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है कैसा इनकी। लगा आप मुझे बहुत बताएं। खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह। देख लो भाई अरूज, अब आपने क्या सुनाना है मुझे पहले ये बताओ। अभी उठना नहीं है, हमने पहले सुनना है कि आप क्या बताने लगी हो। गज़ल सुनाओगी? जी मैडम की मैडम? नियत शौक भरना चाहे। ये बड़ा मुश्किल है नासिर काज़मी साहब का कलाम। कितनी दफ़ा प्रैक्टिस किया? जब पहली दफ़ा गाया इसको, कब गाया पहली दफ़ा? फर्स्ट टाइम मैंने यही सुनी थी और सबसे पहले यही याद की। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये सुनी थी। नासिर काज़मी साहब का ये कलाम है, शायरी है। मैडम नूर जहाँ साहिबा ने इसको पेश किया अपने अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ अरूज फातिमा मौजूद हैं। बहुत सारी तालियों, लेकिन तालियों से पहले आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू। It was a pleasure having you and God bless you. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां, तरक्की दे and keep smiling and shining. Thank you so Thank much. you so much. बहुत सारी क्लैप में अरूज। भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं।
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में भी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बिल्कुल अपने फाइनल जो है उस पर मरहले तक पहुँच चुकी है। नाजिश की तरफ भी थोड़ी देर में, नाजिश हम आ रहे हैं आपके पास, ये मेरा वादा है आपसे, मैंने ऑन एयर वादा कर दिया है। लेकिन ब्रेक के बाद ख़वातीन हज़रात और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ अरूज फातिमा मौजूद है। शी इज़ अ यंग टैलेंट, सिर्फ 15 साल की हैं और अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। मैं दोबारा से ये ज़रूर बताते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट होते हुए हमेशा अगर आप में कोई टैलेंट है, ये प्लेटफॉर्म PTV का कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है और ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अरूज जो है खूबसूरत अंदाज से मुख्तलिफ हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करी और ये लाइव सिंगिंग है। आप ये याद रखिएगा, पहली बार ये परफॉर्म कर रही हैं। इंसान एक गो के गलती कहीं नहीं हुई, लेकिन इंसान को गलती करनी चाहिए, अगर गलती करेगा तो ही बेहतरी काम में आएगी। लेकिन इतनी उम्दगी के साथ इनकी तरबियत है कि आपके सामने इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया और हम सबको ख़वातीन हज़रात मालूम है ये एक ऐसा मसला है स्मॉग का जिसने बिलखसूस पंजाब को अपनी लपेट में ज़्यादातर लिया है, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब में हम लाहौर को देखते हैं। लोगों को ये गलत फहमी एक ज़माने में हुआ करती थी कि ओह बड़ी धुंध है भाई, मरी जैसा भूरबन जैसा मौसम है। गो के ये बात बिल्कुल गलत। स्मॉग के जो मुज़र असरात हैं और जिस तरीके से इसकी वजह से बेचैनी, बहुत सारे मसले जिसमें आँखों की इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन, दमे के मरीज़, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें, इसका ख़ात्मा तो ऑब्वियसली मिल के करना है, लेकिन इससे लड़ा कैसे इनफरादी सतह पे किया जा सकता है, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ जो मेरी पहली मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं, आई एम मीटिंग हिम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। डॉक्टर अज़मत मजीद इज़ वन ऑफ द मेंटोर्स वी ऑलवेज हैड। डॉक्टर साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात PTV इस्लामाबाद सेंटर घर की बात प्रोग्राम, अवार्ड नॉमिनेटेड अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम, जिसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, वो आखिर में जाके डॉक्टर साहब वाज वन ऑफ द इंटेग्रल पार्ट्स। और बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई, मैं डॉक्टर साहब को कहती मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वैसे के वैसे हैं। सो वी हैव विद अस नन अदर देन डॉक्टर अज़मत मजीद साहब, क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग वेरी वेल, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत Long करम। time. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जी। थैंक यू सो मच। सामने मौजूद है बहुत ही खूबसूरत, हसीन और अच्छे दिल की मालिक है, मेरी बड़ी बहनों की तरह। शुक्र है मैं भी किसी को कोई बहन कहूँ, बड़े का मतलब कतन उम्र से नहीं ताल्लुक, तजुर्बे की बिना पे। ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ प्लीज़, पता चले कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अपनी छोटी बहन। अच्छा ये पंखा जो डेमो करना है ये मेरे पे मारा जाए प्लीज। थैंक यू सो मच। सर आंखों पे, सर आंखों कैसे हो? पे, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच जी। शी sang so well माशाल्लाह। है ना? हाँ, एंड जैसे अभी आपने बताया है कि जस्ट आउट ऑफ द पॉड बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना ही। लाइव सिंगिंग। और चुन के मुश्किल जो हैं ये गीत चुन रही हैं, ये बड़ी बात है, हिम्मत की बात सुंदर होती से है। हमारे पाकिस्तान में ना बहुत टैलेंट है, ऐसा ही है, भरा पड़ा है। ऐसा ही है। कोई शोबा ले लो, True. सोलर एनर्जी ले लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लो, पीपल आर देयर हु आर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब देखें, हम बात करें स्मॉग की, और आप दोनों को आज दावत भी, यू द एक्सपर्ट्स बेहतर तरीके से भी बता सकते हैं। स्मॉग के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पे, वो काबिल सताइश है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी उम्दगी के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन मेक श्योर की जा रही है। मुझे जो सबसे उम्दा बात ये लगती है, लेकिन इनफरादी सतह पे इसके जो मुज़र असरात हैं उस पर पहले रोशनी डालते हुए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जी इससे हम एस्केप नहीं कर सकते, ये ऐसा फिनोमेना है और इसको स्मॉग के लेवल्स को कम करते हुए ईयर्स लगेंगे। और एक और बात ये है कि हमें लोगों को ये भी बताना पड़ेगा, ख़ास तौर पे किसानों को जो फसलें वगैरह जलाते हैं इस मौसम में, जलाई जाती हैं अगली फसलों की काश्त करने से पहले, कि वो इस किस्म का ऐसे इक़दाम लिए जाएँ कि वो ना करें। बहरहाल अब जो भी सिचुएशन है, इसको बेहतर से बेहतर तरीके से डील करने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मगर आई वुड लाइक टू रीइटरेट। एक सिंपल एक घर का सलूशन है घर में, वो मैंने इसमें ये भी मेंशन किया था पहले भी, और ये मैं अपने तमाम सामीन और नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने घर की जो एनवायरनमेंट है उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत दर्जे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉटन फिल्टर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉटन फिल्टर। ठीक है।
ٹھیک ہے جی. یہ ایسا فلٹر ہے جو الیکٹروسٹیٹکلی چارجڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چارجز موجود ہیں. اوکے. اور یہ اگر ہم اس کا استعمال کریں اور تھوڑا انٹیلیجنٹلی استعمال کریں تو ہم اپنی گھر کی ایئر کو پیوریفائی کر سکتے ہیں تقریباً 22 گنا اس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں. مثلاً یہ الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر جو ہے یہ ہمیں آن لائن اگر آپ منگوانا چاہیں تو مل جاتا ہے, اور 1000 1200 1500 روپے کے 10 فلٹر مل جاتے ہیں, اور ایک فلٹر جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ کام کرتا ہے. اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ اگر آپ کے گھر میں اے سی ہے اور اس میں آلریڈی ایک فلٹر لگا ہوا ہے, آپ اس فلٹر کے اوپر اس کو چسپاں کر دیجئے, اس کے مطابق اس کے سائز کا اس کو کاٹ کے اس کے اوپر لگا دیجئے, اور آپ اس کو اپنے اے سی کو فین موڈ میں چلائیے. اچھا, اے سی کو فین موڈ میں وہ بجلی کا وہی خرچہ ہوگا جو کہ ایک پنکھے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہلکی سپیڈ پہ چلائیے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو کمرے کی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ تقریباً 20 ٹائمز ایون 25 ٹائمز وہ بہتر ہوئے. اگر باہر 1200 ہے تو آپ کا کمرہ تقریباً 40 45 50 تک آ جائے گا. ٹھیک. جو کہ ایک پرفیکٹلی بریدیبل اور ہیلدی ایئر کوالٹی ہے. اور جو کہ بازار میں, قطع کلامی کی معافی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, بازار میں اٹس ویری ایکسپینسو ایز ویل, اور وہ زیادہ چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آتی. ایئر پیوریفائر جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں, 50,000 سے شروع ہوتا ہے اور 2-2 3-3 لاکھ روپے کے جاتے ہیں. اور ان کے جو وہ کسٹمائز فلٹر ہیں, ایک فلٹر 10-10 ہزار روپے کا ہے, 1 مہینے کے بعد فلٹر چینج کرنا پڑ جاتا ہے, اور عام آدمی تو اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. مگر ہم نے اگر اپنی ایئر کوالٹی انڈیکس امپروو کرنی ہے اپنی لیونگ کوارٹرز کی جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہیں, تو ہم ایک یہ سمپل سا سولوشن انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں, اگر آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے فار ایگزامپل, پنکھا تو ضرور ہوگا, ٹیبل فین, آپ اس الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر کو لیجئے. وہ 24/12 کا بھی ملتا ہے, 28/12 کا بھی ملتا ہے, 12/12 کا بھی ملتا ہے. آپ اس کو لے کے سی لیجئے اور اپنے پنکھے کے اوپر اس کو چسپاں کر دیجئے ٹیپ سے سائیڈوں پہ. بالکل ٹھیک. اور اس کو آپ اپنی جو پنکھے کی جو سپیڈ ہے وہ سلو سے سلو رکھیے. اگر آپ کا لیونگ سپیسز زیادہ ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا تیز بھی چلا سکتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں گے ایک چھوٹا پنکھا is good for even 2 to 3 rooms. ویری گڈ. اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے ایئر پیوریفائر کے بعد, وہی ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کو ملے گی اس فلٹر کے استعمال گھر بیٹھے. اور آپ کو بھی ہم ڈیمو بھی کر کے دکھائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کا یہ ایکسپیریمنٹ تو نہیں بلکہ ایک ایسی پازیٹیو اقدام ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ گو کے سطحی سا سوال ہے لیکن ضرور سمجھتے ہوئے, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم میں سے کچھ ایسے لوگ, سارے نہیں, کہ اسموک تو گھر سے باہر ہے, اندر تو گھر کے ہم بیٹھے ہیں, اسموک کا کیا تعلق ہے, ہوا ہے بھائی صاف ہی ہے, جب دروازے بند کھڑکیاں بند, یہ سطحی سی باتیں ہیں. لیکن وائی ڈو وی نیڈ اے ایئر پیوریفائر؟ اچھا بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں بریدنگ کو, سانس لینے کو ایک زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا, اب الٹا ہو گیا. سانس لینا اب دشوار ہو گیا, زندگی کی ایکسپیکٹینسی کم ہو گئی ہے جس اسموگ میں ہم رہ رہے ہیں. یہ وہی انوائرمنٹ ہے جو آپ کے ارد گرد ہے, یہ وہی ہوا ہے جو آپ کے ارد گرد ہے, آپ کے گھر میں ہے, آپ کے بالکل 1 انچ کے بھی قریب ہے اور بہت دور تک پائی جا رہی ہے. سو یہ والا نوشن یا مس نارمر کہ ہم یہ کہیں کہ گھر والی جو ہوا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, دیٹس ناٹ آن. آپ بلکہ آج کل دیکھیں کہ آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اسے دھواں سا فیل ہوتا ہے. سو دیٹ از آل دا اسموگ کمنگ ان تھرو یور ڈورز, تھرو یور ونڈوز اینڈ دین ہینگنگ ان دیئر. اب جو اسموگ ہے, میں یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اسموگ کوئی آج کی بننی نہیں شروع ہوئی. 1800 سے جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا تو سب سے بڑی ایک اسموگ آئی تھی لاس اینجلس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لنڈن میں ایک اسموگ آئی, اور وہ بھی ایک بہت بڑی اسموگ کا پہاڑ جو تھا, ایک کلاؤڈ, ایپیڈیمک ٹائپ کلاؤڈ جو تھا وہ تھا, جو کہ اب پاکستان کے اوپر حاوی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ اسموگ جو پاکستان کے اوپر ہے اسپیس سے دیکھی جا سکتی ہے. ریئلی؟ جی. اور یہ وہ اسموگ ہے جس سے ابھی پرسوں کی رپورٹ ہے کہ 5 سرکاری ہسپتالوں کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ مریض پڑا ہے. ایک بستر کے اوپر 3 لوگ پڑے ہوئے ہیں with کارڈیو ریسپیریٹری ڈیزیز. اور یہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے بچوں کی سائڈ سے اور ایلڈرلی کی سائڈ پہ, کیونکہ بچوں کا جو ہارٹ ریٹ اور جو بریدنگ ایک ہوتا ہے ریٹ, دیٹ از
almost twice of an adult. ایسا ہی That ہے. means کہ وہ زیادہ جلدی ہوا لے رہے ہیں. ایسا ہی So ہے. it's affecting their lungs اور ان کی lung expectancy reduced by 5 years ہو گئی ہے. اور بڑی بات بری جو کہ ہے وہ یہ کہ اس ہوا میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, اس ہوا میں آرگینک volatile organic particles ہیں, اس کے اندر فاسفورس کی پرابلمس ہیں, اور بہت سارے ایسے ہوا کہ ساری فوگ اور اسموک مل گئی, ایسا ہی ہے. اسموک مل گئی اور سن میں بیک ہو گئی, بالکل اور ٹھیک. بیک ہو کے وہ جو جیسے ہم کوئی باربیکیو ساڑ نہیں دیتے, ٹھیک. وہ سڑ کے جو اس کا کاربن اور اس کی راکھ وہ سارے مل کے آ کے ہم اس کو اندر بریتھ کر رہے ہیں. اور ایک تہ سی جمی ہوئی, آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو باقاعدہ لاسٹ ایئر, مجھے اب یاد نہیں پڑتا کیونکہ میں تو خود دمے کی پیشنٹ ہوں, ایستھمیٹک ہوں, میں تو بہتر طریقے سے بتا سکتی ہوں. اس سال تو جو اسموگ ہے اس میں تو ڈاکٹر صاحب اتنا اضافہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک موٹی تہ سی آپ کو باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ فضا میں آلودگی ہے. جی بالکل, اور اس آلودگی کو ہم اسکیپ نہیں کر سکتے. اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو میں یہ سجیسٹ کروں گا لوگوں کو کہ وہ K95, KN95, N95 یہ 3-4 قسم کے ماسک ہیں. نارمل ماسک کا تو فائدہ نہیں ہے. نارمل ماسک کا کوئی فائدہ بالکل نہیں, ٹھیک. کیونکہ اس میں ان جو یہ پارٹیکولیٹ میٹر ہے جو کہ اسموگ کا ہے, اس میں تقریباً 40% حصہ ایسے پارٹیکلز کا ہے, پارٹیکولیٹ میٹرز کا ہے جو 0.25 مائکرون سے کم ہے. ٹھیک. اور یہ وہ ہیں جو کہ ایک ریگولر 10, 15, 20 روپے والا ماسک جو ہے اس کو نہیں فلٹر کر سکتا. بالکل ٹھیک. جو دوسرے ماسک ہیں وہ بھی فلی ایفیکٹیو نہیں ہیں, مگر وہ قدرے بہتر ہیں اس ماسک کے مقابلے میں. ایک تو ماسک کا ضرور استعمال کیجئے, اور اگر آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے عادی ہیں اور آپ واک کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو, اور وہ لوگ میں ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک میں 3 کلومیٹر واک نہ کروں مجھے رات کو نیند نہیں آتی. بالکل ٹھیک. تو میں نے ان کو یہی سجیسٹ کیا کہ جی آپ یہ ضرور کیجئے کہ آپ یہ والے ماسک جو ہیں, یہ اسپیشلائز ماسک ہیں, ان کا استعمال کیجئے. اس کے علاوہ ہم کچھ اور چیزیں بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی باڈی پہ. جو مضر اثرات اس کے ہمارے پڑ رہے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے there are few things that we can do جو کہ ہمیں سائنس بتا رہی ہے, آج سے نہیں تقریباً 50 سال سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. مثلاً ہمارے لنگز کو کلیئر کرنے کے لیے ایک بہت زبردست چیز ہے جس بہت عام سب نے سنا ہوا ہوگا, وٹامن سی. اور یہ وٹامن سی جو ہے یہ, بلکہ یہ اسموگ تو ایک چھوٹی چیز ہے, اگر کسی کو سانپ بھی کاٹ جائے تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس یہ ہوتی ہے کہ اس کو انٹراوینس وٹامن سی دی جاتی ہے in order to get rid of the poison from the body. وٹامن سی کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی جسم میں کوئی بھی فورن سبسٹنس ہے اس کو یہ باہر نکال دیتی ہے. تو اس میں آج کل ہم کیا کر سکتے ہیں, کم از کم ایسے پھل اور فروٹ کا استعمال خوب کریں جو کہ وٹامن سی رچ ہیں. مثلاً ایک تو امرود ہو گیا, اس کے بعد موسمی, مالٹا بھی آنا شروع ہو گیا ہوا ہے, لیمو بھی موجود ہیں, گریپ فروٹس بھی موجود ہیں. یہ 3-4 چیزوں کا ہمارا ڈیلی استعمال ضرور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہول فروٹ کھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. مگر اس جس سچویشن کی جو گریوٹی ہے وہ یہ کال فور کرتی ہے کہ ہم اس کو پورا فروٹ کھانے کی بجائے ہم اس کا جوس نکال لیں. اوکے. وہ جوس جو ہے وٹامن سی میں رچ ہے, اس میں وہ فائبر کا وہ ایلیمنٹ نہیں ہے اور بھی کافی چیزیں نہیں ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ ہمیں جوس میں وہ وٹامن سی کی ایک بڑی کوانٹٹی مل جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. سو وٹ یو کین ڈو از کہ ان کٹھوں کو, ان پھل فروٹس کو اکٹھا لے کے ان کا جوس لیا جائے, اور بلکہ میں نے تو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ ایک کا جوس نہ لیا جائے, مکس کر کے لیا جائے. اور اس میں دو چیزیں اور ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مناسب ہیں. ایک تو ہے بیٹ روٹ, چقندر جس کو ہم کہتے ہیں. چقندر کمال, مجھے آج بھی یاد ہے, میں سوری آپ نے اس وقت بتایا تھا, پورا ہم نے پروگرام کیا تھا, اور کمال اس کی افادیت. جی پلیز. چقندر کے اندر ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں الفا لپوئک ایسڈ, اور یہ جو چقندر کے اندر یہ جو نیوٹرینٹ ہے یہ ہماری باڈی کو آکسیجنیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے آکسیجن جب ہم بریتھ کرتے ہیں تو ہم کتنی آکسیجن ریٹین کرتے ہیں اس کو یہ ڈٹرمن کرنے میں بہت بڑا ہیلپ کرتا ہے, ہیم آئرن کے علاوہ. سو ہماری چوائس آف ایک ڈرنک, کم از کم 1 ڈرنک جو ہے وہ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اس کو 1 گلاس لیں جس میں چقندر ہو, 1/3 چقندر کا جوس ہو,
1/3 मौसमी माल्टे का जो भी आपको पसंद है, और 1/3 गाजरों का हो। गाजर के अंदर एक चीज़ कैरोटीनॉइड्स हैं काफ़ी सारे, और उसमें एक है बीटा कैरोटीन, और बॉडी जो है बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर देती है विटामिन ए में व्हेन देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ जिंक प्रेजेंट इनसाइड योर सिस्टम। और विटामिन ए क्या करती है, आपके लंग्स को साफ करने में बहुत हेल्प करती है। विटामिन ए इन पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो ये एक पावर ड्रिंक है। मेरे ख्याल में आजकल के दिनों में अगर आप कोई चीज़ ले सकते हैं अब इसके मुज़र असरात को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट वी मस्ट गो फॉर। बिल्कुल, जिसमें बच्चे बड़े, और डॉक्टर साहब हमने हमेशा ये बात, आपने हमेशा वीकेंड एट होम के सेगमेंट में अपनी की है बड़ी उम्दगी के साथ अपने तरीके से, कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किस किस तरीके से, आप भी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा। पहली बात तो ये है कि N95 मीन्स के 95% ऑफ द एयर जो है गंदी वाली वो आपके पास, दैट्स द नेम 95% इफेक्टिविटी है उसकी। बट आजकल मार्केट में वो शॉर्ट हो गया है, तो जो नॉर्मल मास्क है आप उसको लें और उसको आप थोड़ा सा गीला करें। ओके। और उससे बिल्कुल गीला लिथड़ा हुआ नहीं, हाँ, मैं थोड़ा सा मॉइस्ट करें, दैट कैन ऑल्सो हेल्प। एक तो ये इसका तोड़ है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मैंने आपके लिए मुरतब किए हैं स्टेप्स विच नीड टू बी टेकन इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि स्मोक को क्लियर होते होते बड़ा टाइम लगेगा। ऐसा ही है। गवर्नमेंट ने एंटी स्मोक वेपन्स बनाए हैं, जिसमें कैनन है, जो इफेक्ट आजकल मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर गुफ्तगू कर रही है, उसका यही होता है कि वो एक 50 मीटर्स तक जाता है, एटमाइज्ड वाटर होता है और वो गंदे पार्टिकल्स को जोड़ के नीचे ले आता है। लेकिन उसकी इफेक्टिविटी भी इतनी अभी नहीं आई है। चाइना में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह होगा। अब सबसे पहली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, वो है जिंजर का इस्तेमाल। हमारी ये जो चीज़ है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डाल के आपकी बॉडी के अंदर सोजन पैदा कर रहा है, तो जिंजर का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें। अगर आपको जिंजर और करक्यूमिन के टैबलेट्स मिल जाएं, सप्लीमेंट्स मिल जाएं, तो प्लीज़ वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कुछ टीज़ हैं, ठीक है, हर्बल टीज़, उनको सिप कीजिए, जिसमें लेमन नहीं खाना, प्लीज़ लेमन नहीं खाना, मैं सख्ती से मना कर रही हूँ। सिट्रस के बारे में बात कर रहे हैं। हैव मुसम्मी, डोंट हैव कीनू। कीनू हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टीज, विल कई लोगों का गला बंद हो जाता है। लेमन से भी कई लोगों का गला बंद हो जाता है। हैव लेमन पील टी, लेमन का जो छिलका होता है उसको निकाल के आप सुखा के उस लेमन पील टी ले सकते हैं। आप लेमन बाम, एक हर्ब होती है, लेमन बाम की टी ले सकते हैं। यूकलिप्टस की टी जो है दैट इज़ नोन, आपने पता है बबल बाथ में लोग यूकलिप्टस सॉल्ट डालते हैं ताकि आपकी जो सारे ट्रैक्ट्स है वो ओपन अप हों। इसके अलावा पुदीना डाल के उसका मेंथॉल यूज़ करें पानी में, उसकी इन्हेलेशन लें। इसके अलावा ओमेगा 3 नट्स, सीड्स वगैरह, इनका इस्तेमाल लाजमी है। अपनी स्मूदीज़ में करें, फ्लैक्स सीड वगैरह में करें। अरोमा थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो छोटा सा डिफ्यूज़र मिलता है घर में, उसमें आप जो है ज़रूर डालें और उसमें भी लेमन पील डालें। वो लेमन पील की जो खुशबू है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद दैट थिंग। इसके अलावा उसमें मेंथॉल डाल सकते हैं, वो आपको पता है बाजार में दस्तयाब होती है। और इसके अलावा उसके अंदर आप यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोबायोटिक फूड्स। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अंदर के सोल्जर जितने मजबूत होंगे उतना ही अच्छा होगा। प्रोबायोटिक फूड्स में है दही, उसमें किमची वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, मगर खुदारा रात के वक्त दही का इस्तेमाल ना करें। आजकल ठंड भी है, थोड़ी सी एसिडिक प्रॉपर्टी हो सकती है आपके गले को खराबी करे। व्हाटएवर जूसेस यू आर हैविंग, उनके अंदर जिंजर आपने डालनी है, उसके अंदर करक्यूमिन डालना है, हल्की सी काली मिर्च डालनी है, क्योंकि करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन बेटर होती है जब आप वो डालते हैं। और उसकी सिपिंग कीजिए, बट कीप इट ड्यूरिंग डे टाइम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से बिल्कुल परहेज करें, अनटिल अनलेस कहीं पे कोई बहुत ज़रूरी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी जाना है। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा। हमारे ये जो PM 2.5 से कम, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि ये बायोमास की बर्निंग से है, ये एक नॉन लंग कार्सिनोजन है। ठीक है। और जो स्मोकर्स हैं उनके लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ है। अगर आप अपनी लंग्स की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आजकल मछली का सीज़न है, और मछली के अंदर जो ओमेगा 3 फैट्स हैं उसमें 2 बड़े नोटेबल किस्म के फैट्स हैं। एक तो है EPA और एक है DHA। उसमें जो DHA जो है, जो ओमेगा 3 फैट्स में से, वो आपकी लंग्स की लिटरली रिजुविनेशन करता है।
تو ہمارے ہاں رہو مچھلی بہت آسانی سے ملتی ہے بالکل، اب تو موسم بھی اور ہے بھی فیٹی فش ہے اور اس کے اندر فیٹ کا کانٹینٹ بھی کافی زیادہ ہے. اس کو ضرور استعمال کیجئے, ہفتے میں 2-3 دفعہ فش کا استعمال کیجئے. یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اپنے یعنی کہ آپ کی لنگز کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں سوری انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک دم سے گو کے مختلف پلیٹ فارمز پہ بہت بار اس کو ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے مچھلی کے بعد فوراً دودھ کا پینے کا کہتے ہیں. تھوڑا سا یہ مت ہے, اس میں سچائی ہے نہیں ہے, پلیز بتائیے گا. یہ مت ہے. اوکے, یہ بالکل مت ہے. ٹھیک ہے. یہ دودھ کا اور مچھلی کا جو ہے یہ افواہ اڑائی ہے. یہ افواہ, یہ کسی کو ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد اس نے یہ اس قسم کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. جو آپ ویٹیلائگو کی بات کر رہی ہیں وہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے اور صرف مچھلی کھانے اور مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے وہ نہیں ہوتا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جتنے آپ نارڈک کنٹریز میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیے تو وہ سارے کے سارے سار کریم اور وہ اس کے ساتھ مچھلی کے ساتھ وہ ان کا ایک اسٹیپل فوڈ ہے. آپ یو کے میں بھی جائیں تو اگر آپ دیکھیں گے بھی اس کے ساتھ مچھلی کے ساتھ وہ سار کریم جو کہ دودھ سے نکلتی ہے ایسا ہی ہے, اس کو کیا جاتا ہے. سو یہ ایک ٹوٹل مت ہے. بالکل سے. اچھا جی, اب مچھلی کے بعد آپ جو بات کرنے لگے تھے غذا کی. جی, غذا میں ایک اور میں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری باڈی کے اندر ایک چیز کی بہت کمی ہے ہر انسان کے اندر, وہ ہے وٹامن ای, جس کو ہم ٹوکوفیرول کہتے ہیں. اور وٹامن ای جو ہے وہ ہمارا اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ہمارا کوکنگ آئل ہے. اب چکر یہ ہے کہ سنس ہمارا ریفائنڈ کوکنگ آئل ہے, کوکنگ آئل میں ہمیں کوئی وٹامن ای نہیں ملتی. ٹھیک ہے. وٹامن ای کی کوئی 8 کے قریب قسمیں ہیں اور وٹامن ای جو ہے ان میں سے 90% پارٹیکلز کو نیوٹرلائز کرتی ہے. اگر آپ اور کچھ بھی نہ لیں, اگر آپ صرف وٹامن ای کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. ایک سنتھیٹک وٹامن ای ہے جو ٹوکوفیرائل ہے RYL, اور ایک نیچرل وٹامن ای ہے جو ٹوکوفیرول ROL ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں سوری قطع کلامی کی معافی, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر وٹامن ای پہ بھی بات کریں گے, ڈیمو بھی کرنا ہے, ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کچھ پوائنٹرز لینے ہیں, لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیون جی. جی خواتین وزات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عظمت مجید صاحب موجود ہیں اور ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کہا تفصیل سے پہلے گفتگو کیجیے اور پریکٹیکل ڈیمو اب دکھایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب تفصیل اب آپ بتاتے ہوئے, ایئر پیوریفائر جو بجٹ میں گھر بیٹھے ہوئے ہم اس کو استعمال کر کے بنا سکتے ہیں. جی بالکل. یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ کو ملے گا ایک الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر, اور یہ الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر یہ ایک کپڑے کا فلٹر ہے جو الیکٹروسٹیٹکلی چارجڈ ہے. ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے, اور وہ بڑے ڈیفرنٹ سائزز میں ملتا ہے, وہ آپ کو 28 انچ چوڑا بھی ملے گا, لمبا ملے گا, 12 انچ چوڑا ملے گا, جو بھی آپ کو سائز ملے آپ اس کو چھوٹے سائزز کو اکٹھا سی کے ایک بڑا سائز بھی بنا سکتے ہیں یا بڑا سائز بھی لے کے اس کو اپنے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس گھر میں ایک یہ پنکھا ہے, ہم نے الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر لیا اور ہم نے اس کو اس کا یہ فرنٹ سائڈ ہم کور کر رہے ہیں, یہ ہم نے کور کر دی. اب آپ اس کو اس کو آپ ٹیپ سے چسپاں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کو اس طرح کر دیجئے کہ یہ آپ کی پوری سائڈ کور ہو. فار ایگزامپل اگر یہ پورا کور نہیں ہوتا تو آپ اس کا ایک اور پیس لے کے اس کو یہاں پہ لگا کے اس کو پورا کور کر دیجئے. اچھا, اور یہاں پہ بھی ہم نے ٹیپ لگا دیا. اب آپ کا جو پنکھا ہے وہ آگے سے ایسے دکھائی دے گا. اب آپ نے اس پنکھے کو سلو سپیڈ پہ چلانا ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جو فلٹر ہے الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر یہ کالے رنگ کا ہو جائے گا. پہلے ڈارک لائٹ براؤن, پھر ڈارک براؤن. اس کی لائف 1 مہینے کے قریب ہے. اور یہ مہنگا بالکل بھی نہیں ہے اور آن لائن آپ کو سورس کرنا پڑے گا. اور جو ایسے ہمارے ناظرین میں کوئی انجینئرنگ گریجویٹس ہوں تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر بنائیے. سمپل کاٹن لی جاتی ہے اور اس کو الیکٹروسٹیٹکلی چارج کیا جاتا ہے, کچھ ویریس کیمیکلز کا استعمال ہے اور پاکستان میں اس کا استعمال آئندہ کافی سالوں میں بڑھتا ہی جائے گا. اور یہ لگا کے اس پہ ٹیپ لگا کے اس کو آگے سے ایسے بند کر دیجئے اور اپنے اس کو پنکھے کو سلو سپیڈ پہ چلائیے. اگر آپ کا
آپ کا جو لیونگ ایریا ہے، جو آپ کے 2 بیڈ رومز ہیں اور ایک لیونگ روم ہے، یا آپ کی جگہ زیادہ ہے، تو پنکھے کو تھوڑا مڈل یعنی کہ تھوڑی سی زیادہ سپیڈ پہ چلائیں. بالکل ٹھیک. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سارا ایریا اتنی بہتر آپ کی کوالٹی ہوگی اس کی اپنا ایئر کی، جو کہ ایئر پیوریفائر، جو فینسی ایئر پیوریفائر ملتے ہیں مہنگے اور یعنی کہ 50,000 سے شروع ہو کے 2-2 3-3 لاکھ کے ملتے ہیں، اس جیسی آپ کو ایئر کوالٹی، اس سے اگر بہتر نہیں تو اس جیسی ایئر کوالٹی ملے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ اس کو آپ یعنی کہ آپ سمجھے کہ بہت زیادہ پولوٹیڈ جگہ پہ آپ رہتے ہیں اور آپ وہ ڈبل فلٹر لگانا چاہیں تو آپ ڈبل بھی فلٹر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا دورانیہ جو ایکسپائری ڈیٹ یعنی آپ نے کہا 1 مہینے بعد آپ نے ایک مہینے کے بعد آپ نے اس کو چینج کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس کا رنگ ڈارک ہو جائے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فلٹر کارآمد نہیں رہا، یہ 1 مہینے تک کم و بیش کارآمد رہے گا. اور گن سے زیادہ پتہ چلے گا کہ کتنی آلودگی آپ کے کمرے کی کتنی آلودگی ہے جو اس نے جکڑ لی ہے اور اس نے پکڑ لی ہے. ڈاکٹر صاحب میں سوری ٹو انٹرپٹ، کوئک کوسچنز. اس کو کیا ہم دھو کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جب آپ دھوئیں گے تو وہ الیکٹروسٹیٹکلی چارج نہیں رہے گا. اوکے. سو وہ دھونے کا فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کو ایک اور فلٹر لینا ہی پڑے گا. مگر اس کی جو ایک فلٹر ہے اس کی میرے خیال میں اگر آج کل تھوڑے مہنگے ہوئے ہیں، پہلے تو 600-700 روپے کے 10 مل رہے تھے، اب میرے خیال میں 1000-1200 روپے کے 10 مل رہے ہیں. تو اگر آپ کا 100 روپے کا خرچہ ہو 1 مہینے کے لیے تو میرے خیال میں یہ بہت مناسب ہے. اور یہ آن لائن آرام سے آپ کو مل جائے گا بنسبت اس کے کہ آپ اتنے مہنگے خریدیں، گھر بیٹھے آرام سے تھوڑا سا خود ایفرٹ کرتے ہوئے. اچھا جی، اے سی کا بھی بتاتے ہوئے ذرا. اچھا، اے سی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جب آپ اپنا اے سی کا فلٹر کھولتے ہیں تو وہ اس طرح دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے الیکٹروسٹیٹک کاٹن فلٹر لینا ہے. ٹھیک ہے. اپنے اس اے سی کے فلٹر کے اوپر اس کے مطابق آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے. اوکے. اس کے سائز کے مطابق. ٹھیک ہے. یا اس کو تھوڑا سا آپ فولڈ کر لیجئے. دکھائیے، میں اس کو کرتی ہوں، آپ بتاتے جائیے. جی، آپ اس کو اگر تھوڑا سا فولڈ کر لیجئے اور اندر والی سائڈ پہ آپ تھوڑا سا ٹیپ لگا دیں، اسکواش ٹیپ سے یا کسی بھی ایڈیسو سے اس کو ایسے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی فلٹر کو واپس اپنے اے سی میں لگا دیجئے. اور اے سی کو آپ ہیٹر بھی نہ چلائیے کیونکہ آج کل تو ایسا موسم نہیں ہے، نہ ہی اے سی والا ہے، تو آپ صرف اور صرف اس کو فین پہ چلائیے. جب آپ فین پہ چلائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے کمرے کی اور بلکہ جو ایسے پارٹیکل جو 2.5 سے چھوٹے سائز میں ہیں ان کو بھی کیپچر کرے گا. وائی؟ بیکاز یہ الیکٹروسٹیٹکلی چارجڈ ہیں اور وہ پارٹیکلز بھی الیکٹروسٹیٹکلی چارج ہیں. آپ نے بچپن میں جن لوگوں نے کوئی فزکس کیمسٹری پڑھی ہے، اب اکثر کنگھی ہم پھیرتے تھے اور اس کے بعد ہم اس کو اس سے وہ کاغذ کے بٹس اٹھا لیتے تھے، چپک جاتے تھے وہ پھر. بالکل صحیح. تو یہ الیکٹروسٹیٹکلی چارج ہے، وہ اس میں آ کے جو آپ کی پولیوٹیڈ ایئر میں جو آپ کے پارٹیکلز ہیں، پارٹیکولیٹ میٹر، وہ اس میں آ کے پھنس جائے گا. بالکل. اور اس کو تقریباً آپ 1 مہینہ استعمال کیجئے. اگر آپ تھوڑے یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ جی میرا بہت زیادہ فلٹر گندا ہو گیا تو 3 ہفتے بعد چینج کر لیجئے. ڈیپینڈنگ. مگر یہ 1 مہینہ آرام سے لاسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک یہ ایک بہت ڈویبل سلوشن ہے، بہت کاسٹ افیکٹو سلوشن ہے. اور یہ جن گھروں میں بچوں میں الرجیز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی بہتر ایک آپشن ہے. بالکل. خواتین حضرات، آپ دیکھیں گھر بیٹھے آپ آرام سے جو ہے بجٹ کے اندر اپنے اور اپنوں کی صحت کے لیے کس طریقے سے پازیٹیو اقدامات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز آئیے گا. ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ، میں ضرور بات کرتے ہوئے کہ جو کچھ باتیں اور پوائنٹرز آپ بتا رہی تھیں اس میں اور مزید اضافہ کرتے ہوئے. جی بالکل. ایک میں آپ نے مربع جات کا نام سنا ہوگا، اس میں گوس بیری کا، آملے کا مربع. ٹھیک ہے. آپ اچھی طرح پانی سے دھو لیں، اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. بائل ایک ہے پھل which is usually found in ہنزائی ایریاز. ٹھیک ہے. اور ہنزائی ایریاز میں یہ ماؤنٹنز میں اس میں یہ پھل آپ کی ریسپریشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مربع استعمال کریں. گاجر کا مربع استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ پلانٹس ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے آکسیجن دیتے ہیں. ویری گڈ. پلانٹس آر ایلو ویرا یعنی کہ کوار گندل کا ایک گملہ لازمی رکھیں. اس کے علاوہ دوسرا پلانٹ ہے جس کو ہم سنیک پلانٹ بولتے ہیں. اچھا اوکے. وہ پلانٹ جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں. اس کا 2-3 گملے، آپ کا کمرہ پیوریفائڈ رہے گا. اس کے علاوہ پیس للی ایک ہوتا ہے، ایسا ہی ہے بالکل.
ایک اسپائڈر پلانٹ ہوتا ہے. جب آپ ان کو میرے سے سن کے دیکھیں گے, گوگل کریں گے, تو دے آر آل فاؤنڈ بہت ایزیلی بہت آرام سے مل جاتے ہاں, ہیں. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے نام اس طریقے سے, لیکن یہ عام اسپائڈر پلانٹ بہت ایزیلی مل ہاں جاتا ایزیلی مل جاتا ہے, بلکہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور ایک میں نے آپ کو ایلو ویرا کا بتایا, ایلو ویرا جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اچھا, ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ نے اپنی, جب آپ کی ایئر پیوریفیکیشن والا ٹائم ہے, یا صبح اٹھ کے پلانٹس کے قریب بیٹھ کے جو آپ نے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں, یو ہیو ٹو پریکٹس ڈیپ بریتھنگ. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے لنگز جو ہیں وہ میکسیمم کیپیسٹی تک کسی اچھی ایئر میں انفلیٹ کریں. بالکل ٹھیک, دس از آف وائٹل امپورٹنس, تاکہ آپ کے لنگس کی الاسٹیسٹی برقرار. بالکل. اور خواتین آزاد, جان ہے تو جہاں ہے, ہیلتھ از ویلتھ, اس کو بڑا سیریس ہر ایک لفظ کو بامانی انداز سے سمجھتے ہوئے امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک چیز امپورٹنٹ, پلیز بتائیے. اسموکنگ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو ختم کریں, اور پیسو اسموکنگ پلیز لوگوں کو. پیسو اسموکنگ کا میں سب باشعور ہے, مطلب یہ ہے کہ جو ساتھ والا شخص پی رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بیٹھ کے کہ آپ پہ کوئی اس کے مضر اثرات نہیں, آپ پہ سب سے زیادہ اور ہو رہے ہیں, وہ آپ پہ بھی ظلم کر رہا ہے, اپنے پہ تو ظلم کر ہی رہا ہے. تو پلیز دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس دورانیے کے لیے دور ضرور رہے. اگر آپ کا کوئی دوست یا ایسا کوئی بڑا ہے. ایک تو پہلی بات, اسموکنگ از ویری انجوریس ٹو ہیلتھ, ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن شیشہ یہ تمام چیزیں, لیکن یہ کہ اگر آپ کر رہے ہیں اب اس کو آہستہ آہستہ سے دوری اختیار کر رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اچھا جی, میں آئی نیڈ ٹو وائنڈ اپ دا شو, لیکن نازش نے پریزنٹیشن جو کی ہے, نازش کوئکلی مجھے ڈرنک بتا دیں پلیز. میں نے گووا ڈرنک بنایا جو امرود سیزن میں نے امرود لیا, اس کے اندر میں نے چینی ایڈ کیا ہے, ہلکا سا نمک ایڈ کیا, لیمن جوس ایڈ کیا, منٹ ایڈ کیا, اس کو بلینڈ کر کے میں نے پانی ایڈ کر کے اس کو سرو کر دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ فائنل پریزنٹیشن چکن کی بھی ہے, چکن کوئلہ کرائی, ریسیپی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, بتاتے جائیں. جی جی. اچھا, چکن کے لیے میں نے کیا کیا, چکن لیا, چکن کو کڑائی کے اندر میں نے اچھی طرح اس کو سوتے کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے سیدھے ٹماٹر رکھ کے چلا دیے اس کے اندر, اس کو اچھی طرح کوک کرنے کے بعد جیسے ٹماٹر گل گئے, میں نے چھلکے اتار کے اس کے, اور میں نے مسالے سارے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح بھونی لگا لی. اس کے ساتھ سیلڈ ہے, سیلڈ آج کل ونٹر میں ساری ویجیٹیبل آئی ہوئی ہے, گاجر آئی ہوئی ہے, مولی آئی ہوئی ہے, دونوں قسم جو مل رہا ڈال دو. جی, چکندر آیا ہے, نہیں چکندر آیا ہوا ہے, سیب آیا ہوا ہے, اور موسمی آئی ہوئی ہے. ان سب کو میں نے فائن جولین کاٹا ہے, اس کو ٹاس کیا, ہلکا سا لیمن جوس اور نمک صرف ڈالا. بالکل ٹھیک. یہ کیا بات ہے کہ یہ سلاد خالی ڈاکٹر صاحبہ کھائیں تو پیٹ نہیں بھرتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیتن النیتن خرابن, ہم نے اسی لیے ساتھ چکن کرائی بنائی. ڈاکٹر صاحب کچھ عجیب سی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے اگر صرف یہ سلاد کھائی جائے. میں سچ بتا رہی ہوں, مجھے پتا ہے آپ نے مجھے ڈانٹنا ہے پروگرام کے بعد, لیکن میں حقیقت بیان کر رہی ہوں. نہیں, اگر سلاد کے ساتھ تھوڑی سی پروٹین لیں تو پھر پیٹ بھر جائے. ہاں, یہ ہوئی نا بات. ویری گڈ, تھینک یو سو مچ نازش, تھینک یو سو مچ. جی جیتی رہے, کچھ اور تو نہیں بتانا؟ نہیں. چل, تھینک یو سو مچ جی, جیتی رہے, خوش رہیں خواتین آزاد. ہم نے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. اسموک کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان میں ہماری حکومت جو ہے جس عمدگی کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور کام کی حد تک بات نہیں ہے یا گفتگو کی حد تک نہیں ہے, پایہ تکمیل تک امپلیمنٹیشن کو میک شور کیا جائے. اور پنجاب گورنمنٹ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ اور سینئر وزیر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ, جس عمدگی کے ساتھ اور امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے. اور جو اچھی بات یہ ہے کہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ جو قوانین اسموگ کو ختم کرنے کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے جو بنائے گئے ہیں قوانین, ان کو کس طریقے سے پایہ تکمیل تک لایا جا رہا ہے. سو دعا ہے, آپ بھی دعا کیجئے کہ جلد از جلد بارش ہو جائے جو باعث رحمت ہو. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو جب نہیں ہوتی ہیں تو اس کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ جلد از جلد بارش ہو جو باعث رحمت ثابت ہو. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم جی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, لیکن اب 10 سال بعد نہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ, یو آر پارٹ آف دی ویکنڈ شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, اٹس آلویز اے پلیجر. لیکن ہوں کوئی گانا شانا نہ ہو جائے. شانے کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی, گانے کا میں ضرور, ایسا ہی ہو جائے. ادھر آئیں جی, یہ میری بہن ہے, چھوٹی بہنوں کی طرح ادھر آؤ, میں آپ کو دعا تو دے دوں بھائی. بڑی بہن جو ہے وہ ماں برابر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں خوشی دے. میں نام تاکہ کہیں سر نیم میں کوئی غلطی نہ آ جائے. عروج فاطمہ آج ہمارے پروگرام میں, ہمارے پروگرام کے آغاز سے تھی. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے یہ بڑا ایک عمدہ کام ہمیشہ کیا, اور اس میں ریڈیو پاکستان بھی جن بچوں میں, جن افراد میں کوئی ٹیلنٹ ہو, ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہوئے. عروج, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں, خوشیاں, ترقی دے. آمین ثم آمین. دل سے آپ کے لیے دعا ہے, جس پاکیزگی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا. سب سے پہلے آٹوگراف میرا ہوگا, اور آپ کے کانسرٹ میں فرنٹ سیٹ ہوگی میری, میں ہوٹنگ کروں گی سب سے زیادہ. ڈن ہے کہ نہیں؟ ہائی فائیو دو.
गुड गर्ल, जीती रहो, खुश रहो जी। ख़वातीन नौज़ात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ़ नाज़िश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा हुई तो आपसे कल ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले खूबसूरत सी परफॉर्मेंस लाइया लाइया अरूज की आवाज़ में, बहुत सारी क्लैप में।